شعبان معظم کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے، یعنی 14 اور 15ویں شعبان کی درمیانی رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے، پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے بندوں کو باخبر کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس رات کو ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش چاہتا ہو تاکہ میں اسے بخش دوں؟ کیا ہے کوئی ایسا جو تندرستی مانگتا ہو؟ ہے کوئی محتاج کہ میں اس کی محتاجی کو دور کر دوں؟ رب کائنات صبح تک اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں خود 7ویں آسمان پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں تاکہ اپنے بندوں کی دعائیں سن سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی رات اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، مشرک، دل میں کینہ رکھنے والے، رشتہ داروں کو قطع تعلق کرنے والے، بدکار عورت کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی۔ تب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور رسول تمہارے حق تلفی کریں گے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گمان تھا کہ آپ کسی بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی رات میں آسمانی دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہیں اور بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے شمار سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتے ہیں اور اسی شمار سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی عبادت کی ترغیب کی اور خود بھی عبادت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور سورہ کوثر کی چھوٹی سی سورت بھی پڑھی۔ پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی، پھر سجدے میں چلے گئے اور یہ سجدہ صبح فجر تک رہا۔ مجھے اندیشہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مبارک کی روح قبض کر لی ہو۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہوا اور بہت دیر ہو گئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چھوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت فرمائی۔ اس وقت میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں الفاظ ادا کرتے ہوئے سنا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، الہی، میں تیرے عذاب سے، تیرے عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تجھی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ اور برتر ہے۔ صبح میں نے دریافت کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کبھی ایسے کلمات ادا کرتے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم نے یاد کر لیے؟ میں نے عرض کی، جی حضور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خود بھی ان کو یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھا دو۔ غرض یہ کہ شب بارات کی رات انتہائی عبادت اور انکساری کی رات ہے، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ جب سرکار خود اللہ تعالیٰ سے اس رات میں بخشش مانگ رہے ہیں تو ہم لوگ تو ہیں ہی بخشش کے طلبگار۔ جانے انجانے میں ہم کتنے گناہوں کے مرتب ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے سچے دل سے معافی مانگ لو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا، مگر شب بارات کی رات ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس رات میں عبادت کی سعادت نصیب کرتا ہے۔ ویورز، جتنا ممکن ہو سکے اس رات میں عبادت کیجیے اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیجیے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کے ذریعے کام لگواتا ہے کہ جن لوگوں کی روحیں اس سال میں قبض ہونی ہیں، ان کے ناموں کی لسٹ تیار کر لی جائے۔ جن لوگوں نے جو اعمال کیے ہیں ان کو لکھ لیا جائے اور ان کو آسمان پر اٹھا لیا بھی جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ ہونے والے تمام معاملات کو لکھا جاتا ہے۔ ہم سب اس دنیا کی رنگینی میں کھو چکے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں، کیا پتہ اس سال ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ لیا گیا ہو
جن کی موت اس سال واقع ہونی ہے۔ زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں، لہٰذا رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے تاکہ رب کائنات اس خاص رات کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔